وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، پھر فرشتوں سے کہا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو مجھے ان اشیاء کے نام بتا دو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ انسان کو فرشتوں سے جو زائد چیز ودیعت کی گئی تھی وہ تھی زمین کی اشیاء کے نام۔ ان خواص کا علم ہونے سے آگے نامعلوم باتوں تک پہنچنے کی قوت و استعداد، زمین میں نظام خلافت کے قیام کے لیے یہ قوت انتہائی ضروری تھی جو فرشتوں میں نہیں پائی جاتی تھی۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتے کہنے لگے نقص سے پاک تو اللہ تعالیٰ تیری ہی ذات ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کو صرف انہی امور کا علم دیا گیا ہے جن پر وہ مد برات امر کی حیثیت سے مامور ہیں۔ مثلاً بادلوں اور پانی کا فرشتہ پانی کے متعلق تو جملہ معلومات رکھتا ہے مگر دوسری تمام اشیاء کے افعال و خواص سے بالکل بے خبر ہے۔ یہی حال دوسرے فرشتوں کا ہے، جبکہ انسان کو تمام اشیاء کا سرسری علم دیا گیا تھا، پھر وہ تحقیق اور جستجو کے ذریعے اس میں از خود اضافہ کر سکتا ہے۔ اِنَّکَ أَنْتَ الْعَلِیمُ الْحَکِیم، فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ بے شک ہر چیز کو جاننے والا اور اس کی حکمت سمجھنے والا تو اے اللہ تو ہی ہے۔